نہیں ہے اور ایک چیز پر ہی صرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز بڑے خوبصورت کر کے گزارے اور وہ خوبصورت ہو جائے، اپنے معاملات زندگی اس ترتیب سے مرتب کرے کہ اس میں خوبصورتی پیدا ہو، وہ حسین لگے، اچھا لگے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے بڑے رستے اختیار کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، مختلف موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جا، ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں، اطمینان سے بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزات۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذہن سازی کریں، کسی طرف بڑھیں۔ تو دنیا کے اندر جو بہترین رستہ ہے نا آگے بڑھنے کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات۔ اس میں انسان کس قدر زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے اگر اس کو اختیار کر لے، کہاں تک اس کے لیے بہتری ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ اپنا کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا رستہ اختیار کر لیتا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سنت اور شریعت کی تشریحات بھی لوگ اپنے اپنے حساب سے کر دیتے ہیں، اسوہ حسنہ کے بارے میں بھی لوگ اپنے اپنے حساب سے بات کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے 2 4 5 چیزیں سنت ہیں، یہی شاید اتباع کا رستہ ہے، نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، عبادات کرنا، یہ سب اعلیٰ اور معیاری سنت ہے، کیا بات ہے اس کی۔ لیکن میں دوستوں سے اکثر یہ عرض کرتا ہوں، حضور کی جو ادا، جو بات سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی، وہ تو صادق اور امین ہونا، کہ محبوب سچ بولتے ہیں اور دیانتداری کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سچائی اور دیانتداری انسان کو کتنا مضبوط کر دیتی ہے۔ آپ دنیا میں کامیاب ترین تاجروں سے کبھی ملاقات کریں، جو کامیاب ترین تاجر دنیا میں ہو گزرے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے، ہمارا پاس راس المال بہت زیادہ تھا اور ہم بہت زیادہ سرمایہ لگاتے تھے اور بہت جد و جہد کرتے تھے اس لیے زیادہ کامیاب ہوئے۔ دنیا میں زیادہ وہ تاجر کامیاب ہوا جس پر لوگ اعتماد زیادہ کرتے تھے، لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سچ بولتا ہے، دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگ اس سے زیادہ مال خریدتے تھے، اس پر زیادہ توجہ کرتے تھے، مارکیٹ میں اس پر بھروسہ کیا جاتا تھا۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ شارٹ رستے اختیار کرنے کے چکر میں بہت زیادہ الجھاؤ پیدا کر لیا۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جاتا، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ویسے ہی بول دیتا ہے، اس کی تو طبیعت کا تقاضا ہے۔ ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ آپ میری والدہ سے کہہ دیں کہ اس دفعہ میں انہیں ضرور عمرے پہ بھیجوں گا۔ تو میں نے کہا اس دفعہ کیا مطلب؟ کہنے لگے میں نے کئی دفعہ کہا ہے پھر میں بھیج نہیں سکا، اب اماں کہتی ہے تو ایسے ہی کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خاتون اپنے شوہر سے کئی دفعہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ جہاں مرضی جائیں پر سچ بول کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نے بتایا کہیں اور کا ہو اور پہنچ آپ کہیں اور جائیں، آپ پر اعتماد بڑھے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اتباع رسول تو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے جب ہم سچ بولتے ہیں، دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں کہ دو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم
2 یا 3 لوگ تھے، ہم بدر کے لیے جب آ رہے تھے نا، ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام بدر میں تشریف فرما ہیں، تو ہم لیٹ ہو گئے۔ جس وقت ہم پہنچے تو ہماری پہلی ملاقات وہاں اس قافلے سے ہوئی جو کفار کا قافلہ تھا۔ تو ابو جہل نے روک لیا، اس نے کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا، تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو۔ فرماتے ہم نے اس سے کہا کہ ہم لڑنے نہیں جا رہے، صرف زیارت کریں گے اور لوٹ آئیں گے۔ یہ ہم نے بات کر لی۔ اس نے ہمیں کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا، تو یہاں آ کر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو جہل نے روک لیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ تم جنگ کرنے جا رہے ہو، تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہم تو زیارت کریں گے اور لوٹ آئیں گے۔ تب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ آپ کبھی اندازہ فرمائیں، دوسری پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ بدر کا موقع ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، ایک ایک آدمی کی وہاں اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابہ سے فرمایا جو ابو جہل سے بات کر کے آئے یا کفار سے بات کر کے آئے تھے، فرمایا تم چونکہ وعدہ کر چکے ہو لڑائی نہیں کرو گے، لہذا تم بیٹھ جاؤ، تم جنگ میں شامل نہیں ہو۔ جب آپ کی سچائی کا یہ معیار ہو کہ آپ کفر سے کیے ہوا وعدہ بھی نبھائیں، تو پھر میرا بھائی انسان بہت بااعتماد ہو جاتا ہے، پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے، پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑھ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ ادائیں، حضور علیہ السلام کی سچائی، نبی پاک کی دیانت، یہ مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے اپنانا۔ ہمارے یہاں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس میں بڑی بڑی شخصیات کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، تاجروں کو، ان کی شخصیات کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پوری طور پر توجہ نہیں دیتے، اپنا اعتماد بگاڑ لیتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب ایک بڑی سادی بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے یہ مت کہنا کہ کل 2 بجے جمعے کی جماعت کھڑی ہو، یہ کہنا کہ 2 بجے تک سب پہنچ جائیں، انشاءاللہ مناسب وقت پر جماعت کھڑی کر دیں۔ فرماتے تھے کچھ تھوڑی سی گنجائش رہ جائے گی، اس لیے کہ 2:02 بھی تو ہو سکتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ کو 1-2 منٹ کسی اور کام کے لیے، مائک کے لیے، اس میں تھوڑی گنجائش بنے گی، ورنہ پھر وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ مولانا نے مصلی پہ بیٹھ کے بات کی تھی، ممبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا، کوئی گنجائش بنتی۔ تو میرے عزیز، آپ کا اعتماد ہونا اور آپ پر کسی شخص کا اعتبار کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ جب ہم اپنائیں گے، حضور کے آپ دیکھیے نا، نبی پاک علیہ السلام کا خط جب نجاشی کو ملا، اس نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہ یہاں عرب کا کوئی تاجر آیا ہو تو اسے میرے سامنے لاؤ۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، تجارت کی غرض سے اس علاقے میں گیا ہوا تھا، تو مجھے وہ لوگ لے گئے، اب میں سامنے کھڑا ہوں۔ تو شاہ روم مجھ سے سوال کرنے لگے اور شاہ روم کہنے لگے کہ یہ خط آیا ہے تو تم
اس محبوب علیہ السلام کے کو جانتے ہو جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، رشتے میں میرے بھتیجے ہوتے ہیں، میں قریب سے جانتا ہوں۔ کہتے اس نے کئی سوالات کیے حضور علیہ السلام کے بارے میں، یہ پوچھا کہ ان کے ماننے والے امیر لوگ ہیں کہ غریب لوگ، انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا کیا باتوں کا درس دیتے ہیں۔ اب جب آپ کسی کے مخالف ہوتے ہیں تو آپ ظاہر ہے مثبت بات اس وقت تو نہیں کرتے، وہ تو جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر گفتگو کا انداز بدلتا ہے۔ کہتے میں نے وہ ساری باتیں کرنے کی کوشش کی جو میں اسے کسی طرح بھی منفی سمت لے جانے کے لیے کر سکتا تھا۔ آخر میں ایک بات پوچھی اس بادشاہ نے کہا یہ بتائیے کہ وہ جس محبوب علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا؟ کبھی ایسا ہوا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا اور میں خاموش ہو گیا اور مجمع پر بھی سناٹا آ گیا۔ پھر بات دہرائی، بتائیے نا کبھی جھوٹ بھی بولا؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے بول کے کہا کہ وہ میرے گویا میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے اور دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے اور جناب خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، اور میں نے ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، پر وہ محبوب جو بھی فرماتے ہیں حق اور سچ ہی فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کہنے لگے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچی بات کرتے۔ یہ بھی سنت ہے بھائی میرے محبوب کی، سچ بولنا بھی حضور کی مرضی کی سنت ہی نہیں یاد کرو کہ میٹھا کھانا سنت ہے، اور بھی سنتیں ہیں ان پر بھی توجہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ نے بات سنی ہے تو اس نے بات کو سمیٹ دیا، وہ چلنے لگا، تو میں نے کہا اتنے سوال اتنے جواب تو نتیجہ؟ تو بادشاہ کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا، جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، گویا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو یہ ان کی سچائی، ان کے سچا نبی ہونے پر بھی دلالت کرتی۔ میرے عزیز، کردار کی عظمت اصل چیز ہوتی ہے۔ آپ کی زبان، آپ کی گفتگو، آپ کا لہجہ، آپ کی صداقت، آپ کے معاملات کرنا، یہ اصل دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے آ کے کسی بندے کی تعریف کی تھی، اس کو امام غزالی نے لکھا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت معقول آدمی ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ اسی مفہوم سے وحی نہیں آپ کو مل جائے گا۔ فرمانے لگے تم اس کے پڑوسی ہو؟ تو نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو یہ حضرت عمر کے جملے ہیں۔ فرمانے لگے کہ خالی نمازیں دیکھ کر اس کی گواہی نہ دو، فقط عبادات دیکھ کر نہیں، اس کے ساتھ معاملات کرو، سفر کرو، پڑوس میں رہو، اس شخص کا لہجہ، انداز، سچائی، دیانت، پرہیزگاری۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک معمولی سی بات ہے، ہم نے تو گناہوں کے نام ہی بدل دیے۔ اب ہم غیبت نہیں کرتے، گپ شپ کرتے، اب جھوٹ نہیں بولتے، بہانہ کرتے، اب لوگ رشوت نہیں لیتے، ان کا نام تحفہ رکھ لیا، اب بالکل بدل دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ بنیادی طور پر انسان کا اعتماد کہاں سے بڑھتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں دین صوفیاء نے پھیلایا ہے، لیکن دین کا تعارف عرب تاجروں نے کرایا۔ ان کی جب ہندوستان کے تاجروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، لین دین ہوا، تو وہ تاجر مجبور ہو گئے پوچھنے پر کہ یار اتنے صاف ہو لین دین کے، تم کون ہو، کس دین کے ماننے والے؟ تو کہا ہم دین محمدی کے ماننے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم میرا تقریروں سے انقلاب لانا چاہیں گے تو یہ مشکل کام ہے۔ فقط ہم بہت بلند و بالا داروں اور ناروں سے انقلاب لانا چاہیں گے تو مشکل ہو جائے۔ بہرحال ہمارا کردار دیکھا جائے، بہرحال معاملات کو دیکھا جائے، بہرحال چیزوں کو پرکھا جائے، بہرحال اس پر غور کی جائے۔
تو سچائی، دیانتداری اور پھر سب سے بڑھ کر جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لوگوں کو کر دیتی تھی وہ نبی پاک کا خیر خواہی کرنا۔ ہمارے یہاں بڑی ایک غلط سوچ لوگوں کے اندر رائج ہو گئی ہے کہ اپنا فائدہ لو، اپنا کام نکالو۔ بہت سارے لوگ با اخلاق نہیں ہوتے لیکن بہت میٹھا بولتے، وہ میٹھا اپنے مطلب کے لیے بولتے۔ میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے، کبھی تو لوگ شیشے میں اتارا کرتے تھے، اب تو بڑا عجیب زمانہ آ گیا، اب تو چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بھی اتار لیتے۔ اب تو بڑا خطرناک ٹائم ہے، ہر آدمی اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مطلب کے لیے ہر طرح سے پیش آنے کو تیار ہے، اور جیسے ہی اس کا مطلب نکل جاتا ہے۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہے، یہ خود غرضی کا مزاج بندہ مومن کا نہیں ہے۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا۔ اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی۔ گم ہو گیا فقیر میلے میں، ڈھونڈتا کیا تھا کہ کوئی ایک مخلص مل جائے، کوئی ایک مخلص بنتا۔ میلے میں اعلان کراتا پھرتا، اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا۔ اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ لوگ چپ رہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، آپ نے یہ کیا اعلان کر دیا کہ اخلاص چاہیے؟ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ سلام اللہ علیہ۔ عزیز بھائی، یہ خود غرضی مومن کا مزاج نہیں، حضور کی عظیم سنت ہے بھلا کرنا، نہیں اپنے وجود کو اس طرح کا بنا لینا کہ کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کو ہماری وجہ سے کوئی نفع مل جائے۔ یعنی ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو گلی سے کنکر اٹھانے پر بھی اجر کا اعلان کرتا ہے۔ آپ کیا فائدہ کر سکتے ہیں، کسی کو کیا نفع دے سکتے ہیں؟ یہ طبیعت ہونی چاہیے، مزاج ہونا چاہیے، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں قافلہ کہیں سے سفر کرتا ہوا تھکا ماندہ چہروں سے غربت ایام مدینہ شریف میں پہنچ گیا۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا یہ زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے زمانے میں عقل مند ہونے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جدے گھر دانے وہ دے کملے بھی سیانے، یعنی جس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں وہ لیکچر بھی بڑا ہی شاندار دیتا ہے۔ وہ پیسے ہیں نا وہ لوگوں کو بتاتا ہے، او بھائی تو کامیاب ہو گیا، بس شکر ہے اللہ کا، اب تو زیادہ لیکچر نہ دے، ٹھیک ہے تیرے پیسے ہیں، بہت لوگ تیرا لیکچر سنیں گے۔ اب وہ لوگوں کو رستے بتاتا پھرتا ہے، کئی لوگ تیرے ساتھ نکلے تھے، تو خدا کا شکر ادا کر کے کامیابیاں تیرے قریب آئی، لیکن بس لوگ توجہ نہیں دیتے، کہتے ہیں وہ سیانا ہی نہیں جی، فلاں آدمی غریب ہے، تو میں نے کہا ہو جائے گا سیانا جیسے پیسے آئیں گے، بالکل سمجھدار ہو جائے گا، فکر نہیں کریں۔ تو وہ قافلہ ایک آیا، ان کی حالت بڑی خستہ تھی اور ماحول بڑا انوکھا تھا، چہروں سے غربت عیاں تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو۔ اذان ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ دو جملے سفارش کے کہہ دینے سے کسی کا خیر کا کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والے وہ تو احسان میرے اوپر چڑھ جائے گا، مجھے نہ لگے۔ 2 منٹ کی خیر خواہی جس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ۔ چند قدم ساتھ چلنے سے کسی شخص کو منزل نصیب ہو سکتی، لیکن ہم ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میلاد شریف کی خوبصورت محفل میں آنے والوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز کی تکمیل پر فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ بس پھر صحابہ کو جب حضور حکم دے دے
پھر تو حالات رخ ہی بدل جایا کرتے تھے، کوئی کھانا لا رہا ہے، کوئی شکر لا رہا ہے، کوئی جوں لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کمبل لا رہا ہے۔ ان غریبوں کو روٹی ملنے لگی، ان کے چہرے خوش ہونے لگے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جیسے جیسے وہ خوش ہوتے جاتے تھے، محبوب کا چہرہ بھی چاند سے زیادہ روشن ہوتا چلا جاتا۔ آپ اپنی طرف سے جب کسی کا بھلا کر دیتے، اس وقت طبیعت کو تسلی محسوس ہونی چاہیے۔ کسی کا نفع کر کے جو سکون انسان کو قلبی طور پر، وہ نفع سیاسی نہ ہو۔ ہمارے یہاں سیاسی لوگ کام کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی وہاں دیتے ہیں جہاں ذرا بندہ کام آتا ہے، وقت وقت بلا لیتے ہیں، گھر کے کام کاج کر جاتا ہے۔ یہ سیاست یہاں بھی کار فرما، خالی زکوٰۃ دیتے وقت بھی۔ اور خدا کے بندو، کہیں تو ماحول اور مزاج ایسا بنایا جائے، حضور کی سنت کو، اس عظیم ادا کو اپنایا جائے کہ کسی کی خیر خواہی کی جائے، کسی شخص پر توجہ کی جائے اور کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک اور عظیم ادا ہے نبی پاک علیہ السلام کی، عظیم ادا۔ وہ ادا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نا بہت خاص کر کے اپنی ذات کے لیے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ حضرت سعدی کہتے ہیں جب بندہ بہت اچھے گھر بنا لیتا، آسودہ زندگی جینے لگ جاتا ہے نا، بہت سہولیات جمع کر لیتا ہے، پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ بہت زیادہ اس نے جمع کر لیا نا مال۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عطر بیچتا تھا طریقت کی لائن میں آنے سے پہلے، تو ایک بزرگ دکان میں داخل ہوئے تو مختلف خوشبوئیں انہوں نے دیکھنا شروع کر دی۔ تو کچھ دیر تو میں نے انتظار کیا، تو جو اچھے سیلز مین ہوتے ہیں وہ ذرا جلدی سے جا کے گاہک کو پکڑتے ہیں، کہیں بغیر لیے نکل نہ جائے۔ میں نے کہا مجھے بتائیے کیا چاہیے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ بزرگ مجھے کہنے لگے، بیٹا میں تو دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ کہتے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی مہنگی مہنگی خوشبوئیں رکھی ہیں، تم مرنے لگے گا یہ ساری یاد رہیں گی تم؟ وہ والا گھر، وہ والا محل، وہ والا بینک بیلنس، کیسے مر جائیں؟ اتنا کو جمع کیا۔ کہتے میں دنیا دار آدمی تھا، مجھے اور غصہ آیا۔ تو میں نے کہا میری تو اس طرح نکلے گی تو آپ کی کیسے نکلے گی؟ فرماتے ہیں وہ رب کا بندہ زمین پہ لیٹا، اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ وارث شاہ کدوں مردے جنہ کیتیاں نیک کمانی، روش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ آساں نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی ہور۔ اور اقبال کہنے لگے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بھائی دوسروں کی خیر خواہی کے لیے جد و جہد ہر وقت، ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھتے ہیں، یہ ہر وقت کرے، کوشش ہر وقت کرے، لیکن یہ کہ اپنی زندگی کو، طرز حیات کو جتنا سادہ کیا جا سکتا ہے اور جس قدر زیادہ اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اٹھنے کو جی نہ چاہے۔ پہلے لوگ ڈاکٹر کہا کرتے تھے لوگوں سے کہ آپ ٹھیک نہیں رہتے، آرام کریں۔ اب تو ہر شخص کو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کوئی کام کرے، واک کرے، دوڑ لگائے، اس لیے کہ آپ کا وجود بہت آرام پسند ہو گیا، آپ اس کو حرکت دیں تاکہ آپ کا کھانا اور غذا ہضم ہو۔ تو بہت آسودہ زندگی، لیٹے رہنا، بیٹھے رہنا اور مجھے کوئی تنگ نہ کرے، اور ذرا کسی نے کام کیا کہہ دیا چہرے پر شکن آنے لگے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے گیا محبوب سے، تو حضور تشریف فرما ہوئے اور ذرا میں نے سرکار کی مقدس کمر مبارک سے کپڑا ہٹتے ہوئے دیکھا تو موٹے بال کی چارپائی کے نشان، بغیر کپڑے کے محبوب کسی حائل کیے ہوئے کپڑے پر اور آرام سے آرام فرما سو رہا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسر و کسرا کتنی آسان زندگی گزارتے ہیں اور آپ؟ تو فرمایا عمر میں تمہاری دنیا سے کوئی نفع لینے تو نہیں آیا۔ اور پھر اگلی بات جو کہ محبوب نے فرمانے لگے تم پسند نہیں کرتے وہ دنیا میں آسودہ زندگی گزارے اور آخرت میں رسوا ہو جائے۔
اور ہم یہاں تھوڑی مشکل برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ یہ بھی حضور کی عظیم سنت ہے، بود و باش سادہ ہو، اپنے لیے ہر وقت سہولیات تلاش کرنا، ہر وقت سکون ڈھونڈنا، اور کسی شخص کے کام آنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے آسودہ زندگی نہیں ڈھونڈتا، وہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی بھرنے کی کوشش کرتا۔ وہ خود غرض نہیں ہوتا کہ مجھے ہر وقت پرسکون رہنا ہے، میں ملت کے جوانوں کا مزاج سمجھنے لگا ہوں۔ کوئی ہمیں آواز نہ دے، بڑوں کی باتیں بوجھ بنتی، کسی کا کہہ دینا طبیعت پر گراں گزرتا۔ یہ انداز ہمیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے نہیں سکھایا۔ ایک تو یہ کہ میں ویسے بات مختصر کرتا ہوں، اور دوسرا آپ میری طبیعت کا بوجھ بھی، اچھا اللہ کو بھی جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں بڑی خاص باتیں آج کرنا چاہ رہا تھا، میرا خیال ہے خاص ہی ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ میرا خیال تھا کہ نشست جاتے ہوئے ہے یہ، تو اس میں چند زیادہ باتیں کروں گا، لیکن عام دام برسر مطلب وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ایک بات اور عرض کر کے پھر اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف لاؤں گا۔ ایک عظیم ادا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے، جسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا، وہ ہے ایثار کی سنت، تھوڑا قربانی کا جذبہ۔ یعنی آپ کو اشد ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اظہار کر دینا اپنی جان پر، دوسروں کے لیے اظہار کر دینا، قربان کر دینا اس چیز کو۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، یہ کام بڑا سکون والا ہے۔ کسی وقت آپ یہ گنجائش پیدا کریں کہ یہ میں نے دوسرے کے لیے قربانی کر دی، یا آپ اپنی طبیعت میں ذوق لا کے دیکھیں، یہ حضور کی عظیم سنت ہے۔ ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، اور خود اشد ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسرے کے لیے اس چیز کو آسان کر دینا، یہ بڑی عظیم ادا ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ اپنے صحابہ کے اندر اس بات کو بھرا۔ ان کا مزاج بن گیا تھا، قربانی دے کر خوش ہوتے، احسار کر کے راضی ہوتے۔ طبیعتوں میں آپ دیکھیے نا، صحیح حدیث میں موجود ہے، مہمان آ گیا حضور کی بارگاہ میں، تو کریم نے فرمایا کون کھانا کھلائے؟ تو صحابی وہ اٹھے جو بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، اور تھام کے حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، اور لے جا کر کے نا تو اپنی اہلیہ سے، یار یہ ساری باتیں زمین نے دیکھی ہیں، آسمان نے دیکھی، ان تاروں سے روشنی پائی ہے، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ یہ گفتگو ایک صحابی کر رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اسے کہتے ہیں کھانا کتنا ہے؟ تو کہا کھانا صرف بچوں کے لیے۔ تو کہا بچوں کو کسی طریقے سے سلا دو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچے بھوکے سلا کے مہمانوں کو کھانے کھلائے دیں، یہ بھی منظر ہوتے ہیں۔ سلا دیا کسی طریقے سے بچوں کو۔ اب طریقہ یہ تھا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا تھا، تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے جب کھانا شروع کرو نا تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیں۔ یہ دیکھو بہانے لگا لگا کے قربانیاں دی جا رہی، بہانہ کرنا چراغ ٹھیک کرنے کا، سو بجھ جائے گا۔ تو فرماتے ہو اس نے چراغ بجھا دیا، میں ہاتھ بھی ہلاتا رہا، منہ بھی ہلاتا رہا کہ مہمان سمجھے کھا رہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب اس نے پیٹ بھر کے کھایا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم بڑے سخی ہیں، ان کو بتانا پڑتا ہے جی اللہ کا شکر ہے جی فلاں جگہ بھی ہمارا لنگر چلتا ہے، ان کو کہنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی کچھ لوگ ہیں جو اس رنگ میں قربانی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں صبح مسجد نبوی میں گیا تو بتانا نہیں پڑا، محبوب فرمانے لگے رات تیرا عمل اللہ کو بھی بڑا پسند آیا، اللہ کے رسول کو بھی بڑا پسند آیا۔ یہ ایک اعلیٰ ترین عمل ہے کہ آپ نے قربانی دی۔ اگر مزاجوں میں ایثار پیدا ہو جائے، ایک مشکل وقت تھا امت پر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا اور جناب عمر کی شہادت ہوئی، ایک مشکل وقت۔ حضرت عمر نے ایک عجیب بات کر دی، یہ بھی آپ کو صحیح حدیث میں اس کی اثر ملے۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جائیں اور ان سے جا کے عرض کریں میرا دل کرتا ہے میں نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤں، مجھے اس عظیم جگہ مل جائے جہاں محبوب ہیں جناب ابو بکر صدیق، جا کے اجازت لو، وہ جگہ مجھے نصیب ہو جائے۔ صاحبزادے کہتے ہیں میں نے جا کے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سلام کیا، اور پھر میں نے عرض کیا کہ اماں جی آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ حضرت عمر کو زخم آیا اور نظر یہ آ رہا ہے کہ وقت آخری ہے، وہ چاہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جناب صدیق اکبر کے ساتھ آرام کرنا، حکم کیا ہے؟ دیر تک تو جناب عائشہ آنسو پوچھتی رہی اور پھر فرمانے لگی عمر سے کہنا میں نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، کوئی اپنی قبر کا احسار نہیں کرتا پر میں نے عمر کے لیے احسار کیا، میں نے قبر کی جگہ کا احسار کیا عمر کے لیے، یعنی ایسی جگہ کا احسار کیا جہاں قیامت تک سلام پھیرا جائے گا، جہاں 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام آیا کریں گے، لیکن میں نے عمر کے لیے احسار کیا، میں نے قربانی دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہا کیونکہ اتنا بڑا احسار، اتنی بڑی قربانی، یہ بڑا انفرادی معاملہ تھا، فرمایا میرا جنازہ پڑھ کے نا دوبارہ پوچھنا سیدہ عائشہ سے، دفعہ پھر پوچھنا، اس لیے کہ قربانی بہت بڑی، اظہار بہت بڑا، ایک دفعہ پھر پوچھنا، اگر وہ اجازت دے تو پھر مجھے حضور کے ساتھ دفن کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کیا کریں جب لوگ اپنی خود غرضیوں کا بیان کریں، جب لوگ کہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا اور فلاں کو میں نے اس طرح استعمال کیا، تو یہ حضور کی امت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت میں، مزاج میں اظہار ہونا چاہیے، قربانی ہونی چاہیے، کسی کے لیے کچھ دے جانا، کسی کو کچھ عطا کر جانا، اپنے وجود سے کسی کا نفع کرنا، یہ حضور کی عظیم سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ عظیم طریقہ چھوڑا ہے کہ ہمیں کسی کا بھلا کرنا ہے۔ پھر سے اپنی ساری گفتگو دہراتا ہوں، ایک تو حضور کے اسوہ حسنہ پہ چلیں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی عظیم سنت ہے سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا، ہمیشہ اپنی طبیعت کو با اعتماد بنانا، لوگوں کی لوگ اعتبار کریں، لوگ قریب آئیں تو ان کا خیال ہو کہ میں کسی عظیم آدمی کے پاس آیا، کہ کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ اور دوسری حضور کی عظیم سنت ہے خیر خواہی کرنا، کسی شخص کو کچھ دے کر کے خوش ہونا، کسی کا بھلا کر کے خوش ہونا۔ اور عظیم طریقہ محبوب نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے آسانیوں سے بچنا، خود زہد والی زندگی گزارنا، اور پھر چوتھی بات یہ کہ مزاج اثار والا رکھیں، قربانی والا رکھیں، طبیعت اس طرح کی رکھیں کہ ہمیں کسی جگہ سے کہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہماری وجہ سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ میں جو کہہ سکا ہوں اس طبیعت کے ساتھ، امید ہے کہ کوئی عمل کا رستہ ہمارے لیے کھل سکے گا، اور بات کرتے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے درگزر فرمائے۔ میں اب آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ دین کے ہر کام میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہر تصنع، ہر بناوٹ، ہر ریاکاری، ہر دکھاوے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ امت کے حق میں جب بھی فیصلے فرمائے رحمت والے فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے عمران شہزاد مدنی صاحب۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں
ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی سعادت پہ لاکھوں کروڑوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ اور مجھ سے خدمت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ السلام اے خدا کے پیارے اور لاڈلے رسول یہ سلام آج زانا ہو حضرات گرامی قدر ابھی مانچسٹر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان اسلامک سینٹر کے خطیب حضرت علامہ مولانا افتخار احمد سیالوی صاحب دعا فرمائیں گے، اس کے بعد اذان ہوگی اور پورے 10 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ یا اللہ پاک آج کی یہ ہماری محفل اس کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت فرما۔ یا اللہ پاک مشائخ اعظام کا، علماء کرام کا، سادات کا یہاں مل بیٹھنا، حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عوام الناس کا، عوام اہل سنت کا، خواتین کا، بچوں کا، مردوں کا، نوجوانوں کا، سب کا آنا قبول فرما۔ اور جتنے بھی حاضرین سامعین دور و نزدیک سے حاضر ہوئے، قدم قدم پہ تو اپنے شان شان نیکیاں عطا فرما۔ ہر قدم پہ جو قدم مسجد کی طرف آج اس محفل کی طرف اٹھا کے لائے گئے، یا اللہ پاک ان ہر قدموں پہ نیکیاں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اور ہم جتنے یہاں حاضر ہیں ہم سب کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ عمران صاحب یا اللہ پاک جنہوں نے آج خصوصی طور پہ اس محفل پاک میں حصہ ڈالا، یا اللہ پاک محترم عزیزم عمران صاحب کی عمر میں درازی عطا فرما، ان کے علم میں یا اللہ پاک برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے دسترخوان میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ جامع مسجد حاضہ کی جملہ منتظمین کی خیر فرما۔ قبلہ پیر صاحب کا، اجمل قادری صاحب کا یہاں آنا قبول فرما۔ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا یا اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انتظامیہ کی خیر فرما۔ جتنے بھی خواتین و حضرات اپنے دل میں لیے جو بھی حاجات یہاں حاضر ہیں، یا اللہ پاک تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہم سب کی حاجات کو قبول فرما۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔